نماز کا آغاز اللہ اکبر سے. جو بھائی نماز کا آغاز کرتے ہیں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 فرض، پیچھے امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. آگے امام ہے، پیچھے سب خالی ہے، ادھر عبدالرحمان ہے، ادھر عبداللہ، اچھا پیچھے فرش اللہ. یہ 1.5 گٹھ کی جو آپ نے نیت کا اضافہ کیا ہے یہ تو حدیث میں نہیں ہے. یہاں تو آغاز ہو رہا ہے اللہ. دوسری بات حدیث میں کیا ہے؟ ہاتھ کہاں تک اٹھتے ہیں؟ کندھوں کے برابر. یہ کسی حدیث میں یہ توبہ میری آج تک ہو گیا، موڑ کے نکلوں گا. یہ کسی حدیث میں کندھوں کے برابر. پھر دایاں ہاتھ اپنی بائیں باہ پر، کوہنی پر، ذراع پر یہاں پہ رکھ لیتے، اور جب یہاں پہ ہاتھ رکھا جائے گا تو یہ کہاں آئے گا؟ آپ جتنا مرضی زور لگا لو یہ تم نہیں تھلے نہیں جا سکتا. صحیح بخاری کی اس حدیث پہ یہاں ہاتھ رکھ کے کوڈے بھی ہو لو گے تو تھلے یہ یہاں پر آئے. اور ایک حدیث میں لفظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، ثم علی صدرہ، پھر اپنے سینے پہ رکھ لیتے. ٹھیک ہے. پھر ثنا پڑھتے، فاتحہ پڑھتے، قرآن کی کوئی اور سورت پڑھتے، اور جب رکوع میں جانا چاہتے اللہ اکبر کہتے. رفع یدیہما، بخاری شریف کی صحیح ترین حدیث، سلسلۃ الذہب ہے اس کی روایت، اس کی اسناد. دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے کندھوں کے برابر، اور رکوع میں جاتے. رکوع میں ان دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑتے، یہ بازو میں سیدھی ہوتی، اور پشت بالکل یوں پلین کہ پانی کا پیالہ بھی رکھ دو، نہ سر یوں ہوتا نہ بالکل یوں. اور یہاں پر تسبیحات کہتے. اور جب رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے، رفع رأسہ من الرکوع، رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے، رفع یدیہما، پھر رفع دین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں کے برابر کرتے، اور فرماتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اور جب سجدے میں جاتے تو سجدے کے درمیان رفع دین نہ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 چیزوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، 6، اور یہ ماتھا اور ناک 7. سجدے میں جاتے آپ نے کہا مجھے کتے کی طرح اپنی باہیں نہ بچھاؤ. کچھ لوگ سجدے میں یوں باہیں گرا دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. یہ باہیں آپ کی اونچی بھی ہوں، اور یہ بغل کے اندر بھی نہ ہو، انہی پر آپ نے ٹیک کیا ہوا ہے، یہ آپ کی بغل سے، آپ کی چھاتی سے الگ ہو. اس طرح سجدہ کرتے ہیں. ناک بھی اور ماتھا بھی، یہ دونوں چیزیں زمین پہ لگی ہوتی، اور پیچھے سے پاؤں کی انگلیاں اس طرح مڑی بھی ہوتی. سیدھے پاؤں ہوتے ملے ہوئے اور انگلیاں قبلے کی طرف مڑی. یہ پورا سجدہ ہوتا. صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کی تسبیحات گنتے، 10 مرتبہ تسبیحات کہتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھتے. اس میں اللہ اغفر لی، رب اغفر لی، یہ دعائیں آتی ہیں، یہ پڑھتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرتے. اس طرح دوسری نماز دوسری رکعت کے لیے اٹھتے، اور جس سجدے کے بعد، جس جلسے کے بعد سلام کرنا ہوتا اس پہ تبرک کرتے، یعنی اپنی بائیں ٹانگ کو دائیں ٹانگ کے پاؤں کے نیچے سے نکال کر ہپ پر، کلے پر بیٹھتے، اپنا ہاتھ اپنے گھٹنے پہ رکھتے، تشہد پڑھتے، درود پڑھتے، اور اس کے بعد دعائیں پڑھتے، اور دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ کے نماز کا اختتام کر دیتے. مالک نے کبھی توفیق دی تو نماز کے مفصل طریقے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. کیا عورت کے لیے یہاں پر یہ بڑا اہم سوال ہے، کیا عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ خاص طور پر سجدے میں جو عورت اور مرد کی نماز میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے. وہی طریقہ عورت کا ہے اور وہی طریقہ مرد کا ہے. پردے میں فرق ہے، عورت کا سر ننگا ہوگا تو نماز، اور مرد کا سر ننگا ہوگا تو نماز ہو جائے. ٹھیک ہے، پردے میں فرق تو ہے، طریقے میں فرق نہیں. کچھ کہتے ہیں سجدے کے اندر عورت بالکل بچھ جائے، سمٹ جائے، کونیاں بچھائے، پیٹ کو زمین سے لگائے. یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. اس طرح ہاتھ باندھے، عورت سینے پر باندھے اور مرد ناف کے نیچے باندھے. دنیا حدیث کی کوئی ایک روایت ایسی نہیں دکھائی جا سکتی کہ ابو بکر نے ہاتھ زیر ناف باندھے ہو اور عائشہ نے سینے پر باندھے. اللہ کے نبی نے نماز سکھائی اور حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی. اس میں ابو بکر بھی آگے اور عائشہ بھی آگے. عورتوں اور مردوں کی نماز ایک ہی طریقہ ہے جو رسول اللہ نے سکھایا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.